کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات جو ہیں آیات جہاد جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت جو ہے یہ بھی جہاد ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. نفس کے خلاف جہاد کیسے ہوگا جب اس کی نافرمانی کرو گے؟ اور جب دین کے کام کے لیے نکل رہے ہو یہ بھی جہاد ہے. جہاد صرف قتل ہونے کا نام تو نہیں ہے. جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. مال سے بھی جہاد ہوتا ہے, نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے, جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے, جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے. وہ ٹھیک کہتی ہیں تمہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو تم اسی پہ اعتراض کرتے ہو. کبھی فلم والوں پر بھی اعتراض کیا, کبھی تم نے کسی کلب پر بھی اعتراض کیا, کبھی تم نے آج کل جو بے دینی کی وبا پھیل رہی ہے اس کے خلاف بھی کام کیا ہے. اگر وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں اور ان کی محنت سے اللہ کا شکر ہے لاکھوں لوگوں کے گھر بچ گئے, لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی, لاکھوں بے نمازی بن گئے, لاکھوں لوگوں کی شکلیں اور لباس بھی سنت کے مطابق ہو گئے, تو اگر تم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو اعتراض کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو. ان کا تو بڑی خدمات ہے. ابھی مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا, ابھی یہ میں آیا ہوں نا, ابھی مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا, اس نے کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ بھائی عبد الوہاب صاحب اور آپ اکٹھے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوش ہو کے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. اب یہ بات انہوں نے دیکھا, میں نے تو نہیں دیکھا, ہمیں تو بھائی خواب ہی نظر نہیں آتا ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وضاحت فرمائے, ملنا ہے آپ نے, وہ تو فوت ہو گئے. کیا وضاحت فرمائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تم اپنے بارے میں وضاحت کرو کہ تم کون ہو. وہ تو بڑے لوگ تھے, انہوں نے تو قرآن 750 کتابوں کے مصنف تھے حضرت تھانوی. تو انہیں کیا سمجھا ہے وہ کوئی بستی کا مولوی تھا؟ اور دنیا کا کوئی فن نہیں جس میں حضرت نے کتاب نہ لکھی ہو. اچھا اللہ کی شان دیکھو کہ عورتوں کے لیے بھی کتاب لکھ دی, بہشتی زیور. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت یہ آپ نے عورتوں کے لیے بہشتی زیور کیوں لکھا؟ انہوں نے آپ دوزخی زیور لکھ لو. تمہیں اگر بہشتی زیور سے چڑ ہے تو کوئی جہنمی زیور لکھ لو, جاؤ دفعہ ہو جاؤ. وہ تو بڑے لوگ تھے, قرآن کا ترجمہ لکھا, انہوں نے تصوف پہ کام کیا, انہوں نے اصلاح پہ کام کیا, انہوں نے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتلایا, دین کا کام سکھلایا. اب تم ان کے بعد اب ان کی ہسٹری دیکھ لیں, کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں, مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. ایک عورت کے 4 بیٹے ہیں, اس نے اپنی زمین جائیداد میں سے 2 بیٹوں کو دیا ہے, 2 کو نہیں دیا, تو یہ سیدھا جہنم والوں کا کام ہے. ایک آدمی حضور پاک کی خدمت میں آیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا یہ باغ جو ہے نا, میرا ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے, ہر وقت میری خدمت میں رہتا ہے, یہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں, اور میں نے اسی جیسا ہدیہ باقی اولاد کو دیا ہے. انہوں نے کہا جی باقی کو تو نہیں دیا. انہوں نے لا اشد ظلم ہے اور میں ظلم پہ کبھی گواہ نہیں ہوں. تو جب تک ان کو حصہ نہیں دے گی یہ ظلم ہے.